मोहतरम नाजरीन, अल्लाह जब किसी बंदे को बेहिसाब दौलत और रिस्क से नवाजने वाला होता है तो उससे पहले उसे 3 कड़वे घूंट ज़रूर पिलाता है। दौलत और बुलंदी आने से पहले इंसान को 3 अजाब सी तकलीफ़ें ज़रूर मिलती है। अपनी ज़िंदगी में अगर कभी तुम्हें यह तीनों या इनमें से कोई एक भी तकलीफ़ महसूस होने लगे तो समझ जाना कि अब रिस्क के दरवाजे खुलने ही वाले हैं। बस अब दौलत आने ही वाली है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या तुमने कभी ठंडे दिल से सोचा है कि आखिर कुछ लोगों की तकदीर रातों रात कैसे बदल जाती है? जो कल तक सड़कों पर धक्के खा रहे थे, आज उनके पास गाड़ियाँ, आलीशान बंगले और बेपनाह इज्जत कैसे आ गई? क्या तुमने कभी यह गहराई से महसूस किया है कि दौलत आने से ठीक पहले ज़िंदगी अचानक एक बोझ क्यों बन जाती है? क्या यह तुम्हारी बदकिस्मती है या आने वाली बहुत बड़ी खुशहाली का कोई पेश खेमा? अक्सर लोग समझते हैं कि जब ज़िंदगी तंग हो जाए तो शायद उनका रब उनसे नाराज़ हो गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। जब तुम्हारी रूह दर्द से तड़प रही हो, जब तुम्हारी दिन रात की मेहनत पूरी तरह बेअसर लगने लगे और जब तुम ज़माने के हर दरवाजे से खाली हाथ और मायूस होकर लौटो, तो याद रखना यही वो मुक़द्दस लम्हा होता है जब आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा जा रहा होता है। यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह आजमाइश और दर्द के पर्दे में अपना बहुत बड़ा इनाम छुपा देता है। दौलत, इज़्ज़त और खुशहाली कभी यूं ही अचानक नहीं आती। अल्लाह जिस बंदे को रिज़्क की बुलंदी देने वाला होता है, उसे पहले 3 कड़वे घूंट ज़रूर पिलाता है। 3 ऐसी तकलीफ़ें जिनसे गुज़रे बगैर कोई भी इंसान एक मुकम्मल और महान इंसान का दर्जा नहीं पा सकता। यह तकलीफ़ें इंसान की रूह को चीर कर रख देती है, उसके अंदर के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देती है और इंसान को अंदर से इस काबिल बनाती है कि वो अल्लाह की दी हुई नेमत को संभाल सके, उस दौलत के नशे में बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह चाहता है कि तुम अंदर से इस कदर मजबूत और तैयार हो जाओ ताकि जब दौलत तुम्हारे कदमों में आए तो वो तुम्हें बिगाड़े नहीं, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी संवार दे। क्योंकि दौलत देने से पहले अल्लाह तुम्हें काबिल दौलत बनाना चाहता है। अब असल सवाल यह है कि क्या तुम उन कड़वी तकलीफ़ों से गुज़रने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस दर्द को सहने का हौसला रखते हो, जो आने वाली बड़ी खुशहाली का रास्ता तय करता है? क्योंकि हमेशा याद रखना, अल्लाह जिस पर सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है, उसे पहले अंदर से तोड़ता ज़रूर है और जिसे वो तोड़ता है, उसे एक दिन पूरी दुनिया के सामने बेमिसाल बनाकर खड़ा भी कर देता है। आज हम बात करेंगे उन 3 कड़वी तकलीफ़ों की जिनसे गुज़रे बगैर ना कभी दौलत कदम चूमती है और ना ज़िंदगी में असली खुशहाली आती है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं। पहली तकलीफ़ यह है कि जब अल्लाह तुम्हें बेहिसाब दौलतमंद बनाना चाहता है, तो सबसे पहले तुम्हें पूरी दुनिया से अलग-थलग कर देता है। तुम्हें एक कदम तन्हा कर देता है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी रंगीन महफ़िलें सब धीरे-धीरे तुमसे दूर होने लगती हैं। अल्लाह जब किसी बंदे को नवाज़ने का फ़ैसला करता है, तो सबसे पहले उसके इर्द-गिर्द के माहौल को पूरी तरह बदल देता है। ज़िंदगी के तमाम हँसते खिलखिलाते रंग जैसे धुंधले पड़ जाते हैं, मेहमानों की रौनकें ख़त्म हो जाती है, दोस्तों की मुस्कुराहटों में अजनबियत उतर आती है और रिश्तेदारों की बातों में वो पुरानी गर्मजोशी और अपनापन बाकी नहीं रहता। तुम्हें लगने लगता है जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो, मगर हकीकत में दुनिया नहीं बदलती, बल्कि अल्लाह तुम्हें बदलने वाला होता है। वो तुम्हें खींचकर एक ऐसी खामोश तन्हाई में ले आता है जहाँ ना किसी की हमदर्दी होती है, ना किसी का साथ और ना ही रोने के लिए किसी का कंधा। बस तुम रह जाते हो, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी गहरी सोचें और तुम्हारा रब। यही तन्हाई दरअसल दौलत और कामयाबी के सफ़र की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि अल्लाह अच्छी तरह जानता है कि जब तक तुम लोगों के सहारों पर टिके रहोगे, तब तक तुम अपनी अंदरूनी ताकत को कभी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए वो तुम्हें हर रिश्ते से काट देता है, ताकि तुम अपनी असल बुनियाद पर वापस लौट सको और यह कड़वा सच सीख सको कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। रिज़्क का दरवाज़ा सिर्फ वही खोलता है और इज़्ज़त व खुशहाली का असली मालिक भी वही है। शुरुआत में यह तन्हाई इंसान को अंदर तक तड़पा देती है। दिल चाहता है कोई आकर बात करे, कोई समझाए, कोई सीने से लगाए, मगर तुम जितनी बार तड़पते हो, तुम्हें उतनी ही गहरी खामोशी मिलती है। वो खामोशी जो चीखों से भी ज़्यादा ज़ोरदार शोर मचाती है। और यही वो मुक़द्दस लम्हा होता है जब तुम तड़प कर अपने रब से कहते हो, या अल्लाह,
मैं पूरी दुनिया में अकेला हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हारी ज़बान से यही इकरार सुनना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारे दिल की गहराई से यह आवाज़ निकले, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुझ पर भरोसा है। और इंसान जब इस मकाम पर पहुँचता है तो समझ जाओ कि आसमान से रिज़्क का दरवाज़ा खुलने ही वाला है, क्योंकि यह तन्हाई इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि तराशती है। जैसे कच्चा सोना भट्टी की तेज़ आग में तपकर खालिस बनता है, ठीक वैसे ही इंसान तन्हाई के इस भयानक दर्द से गुजरकर अंदर से बेहद मजबूत और पाक बनता है। जिन लम्हों में तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे साथ कोई नहीं बचा, दरअसल वही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब होता है। वो तुम्हारी खामोश आहटों को सुनता है, तुम्हारी बेचैन रातों को सुकून देता है और तुम्हारे बंद रास्तों में नए चिराग जलाता है। दिन गुजरते जाते हैं और तुम्हारी अंदर की पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारी सोच गहरी होने लगती है, तुम्हारी दुआओं में अटूट यकीन आने लगता है। तुम अब लोगों के बदलती नफरत या रवैयों से टूटते नहीं, बल्कि तुम्हारे सीने में एक नया यकीन जाग उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन तुम्हें एक बेमिसाल ताकत देता है। और जब आपका रब देखता है कि अब तुम अंदर से फौलाद बन चुके हो, अब तुम इंसानों के मोहताज नहीं रहे और अब तुम उसके हर फैसले पर राजी हो, तो वह तुम्हें अपनी अनगिनत नेमतों से नवाजना शुरू कर देता है। फिर वही दुनिया जिसने तुम्हें कभी बेसहारा और तन्हा छोड़ा था, वही तुम्हें ढूंढने लगती है। वही पुराने दोस्त, वही रिश्तेदार तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनने लगते हैं। मगर तुम अब वो पुराने कमज़ोर इंसान नहीं रहते, तुम पूरी तरह बदल चुके होते हो। तुम्हें दौलत के साथ साथ एक गहरा रूहानी समझ भी मिल चुका होता है, इज्जत के साथ सच्चा सुकून मिल चुका होता है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह सब किसी इंसान की मेहरबानी नहीं बल्कि उस रब की कुदरत का करिश्मा है जिसने तुम्हें तन्हाई के कड़े इम्तहान से गुजार कर हीरा बनाया है। अल्लाह जब किसी को दौलत देता है तो सिर्फ मालो असबाब नहीं देता, वो उसे बेमिसाल अक्ल देता है, सब्र देता है और शुक्र करने वाला दिल देता है। मगर इस आलीशान मकाम को हासिल करने के लिए तुम्हें तन्हाई के इस कठिन रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। यह मरहला वह मुकाम है जहाँ इंसान के पक्के इरादे और हौसले आजमाए जाते हैं। कोई इस दर्द की भट्टी में पूरी तरह टूट कर बिखर जाता है, तो कोई इसी दर्द में टप कर कुंदन की तरह निखर जाता है। और जो इंसान इस आजमाइश से निखर कर बाहर आता है, वही असल मायने में दौलत और कामयाबी का काबिल बनता है। याद रखो, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी और बेमिसाल है। वह तुम्हें तकलीफ देता है ताकि तुम्हारे सख्त दिल को नरम कर सके। वो तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम्हारी भटकती तवज्जो को मोड़कर सिर्फ अपनी तरफ कर सके। वो तुम्हें खामोशी देता है ताकि इस दुनिया के शोर से दूर तुम उसकी आवाज़ सुन सको। और जब तुम अपने रब की उस पुकार को सुनने लगते हो, तो फिर ज़िंदगी में दौलत का आना कोई बड़ी बात नहीं रहती। फिर वो दौलत तुम्हारा कोई इम्तहान नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे सब्र का एक बहुत बड़ा इनाम बनकर तुम्हारी झोली में गिरती है। लिहाजा जब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में एक अजीब सी खामोशी और एक बेसबब तन्हाई उतरने लगे, तो कभी घबराना मत। यह इस बात का साफ इशारा होता है कि आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा जा चुका है। तुम्हारा रब तुम्हें अंदर से तैयार कर रहा है, तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें इस दुनिया के बेमकसद शोर से काट कर अपनी पाकीज़ा बारगाह में खड़ा कर रहा है। इस दौरान तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, सब्र करना, शुक्र करना और अपने रब की ज़ात पर अटूट यकीन रखना। क्योंकि तन्हाई हमेशा महरूमी या बर्बादी नहीं होती, बल्कि यह आने वाली बेशुमार नेमतों की सबसे पहली इत्तला होती है। और जब वो खूबसूरत लम्हा आता है कि दौलत, इज़्ज़त, सुकून और खुशहाली सब एक साथ तुम्हारी दहलीज पर उतरते हैं, तो तुम अपने रब के सामने सजदा रेज़ होकर रोते हुए कहते हो, ए मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे उस वक्त तन्हाई के उस कड़े रास्ते से ना गुजारा होता, तो मैं आज कभी यह जान ही ना पाता कि असल सुकून, असल दौलत और असल ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे साथ है। दौलत आने से पहले मिलने वाली दूसरी तकलीफ़, सब्र की सबसे बड़ी आज़माइश। हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं, सब्र वो मुक़द्दस दरवाज़ा है जहाँ से अल्लाह की रहमत और बरकतें दाखिल होती है, मगर यह वो दरवाज़ा है जिस पर खड़े होकर इंसान अपनी तमाम तवानियाँ, उम्मीदें और दिली ख्वाहिशें आज़माइश की इस दहकती भट्टी में झोंकनी पड़ती है। यह दरवाज़ा इतनी आसानी से नहीं खुलता, इसके आगे कई भयानक तूफ़ान खड़े होते हैं, चारों तरफ सन्नाटे और अंधेरे छाए होते हैं और पल पल आंसू बहाने पड़ते हैं। जब अल्लाह तुम्हें बेहिसाब नवाजने वाला होता है, तो वह तुम्हारे सब्र का कड़ा इम्तहान लेता है, कभी रिस्क में ताख़ीर और देर के ज़रिए,
کبھی کسی چیز کی محرومی کے ذریعے، اور کبھی تمہاری سب سے عزیز اور قریب کی چیز کو تم سے چھین کر۔ تم دعائیں کرتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر گزرتے ہو، مگر سارے دروازے بند کے بند رہتے ہیں۔ اور یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں دو آوازیں جنم لیتی ہے۔ ایک آواز کہتی ہے سب چھوڑ دو، اب کچھ نہیں ہونے والا، اور دوسری آواز کہتی ہے رک جاؤ، صبر رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو انسان اس دوسری آواز کو تھام لیتا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، وہی اس دنیا کا اصل کامیاب انسان بنتا ہے۔ صبر کا مطلب محض منہ بند کر کے خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر درد کا طوفان بھلے ہو، آنکھوں میں آنسو بھلے ہو، مگر زبان سے اللہ کی رضا کے خلاف یا اس پر شک کا ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ یہ وہ نازک کیفیت ہے جہاں اللہ اپنے بندے کے ایمان کو تولتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کیول نعمت ملنے پر ہی شکر کرتا ہے، یا پھر اس آزمائش اور زحمت کے دور میں بھی اپنے رب پر ویسا ہی اٹوٹ یقین رکھتا ہے۔ صبر کی اس آزمائش میں وقت بہت سست رفتار سے چلتا ہے۔ زندگی کے لمحے جیسے بھاری پہاڑ بن جاتے ہیں، ہر دعا کا جواب جیسے تاخیر اور انتظار کے پردے میں لپٹا ہوتا ہے۔ مگر ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فیصلے میں دیر ضرور کرتا ہے، مگر کبھی اندھیر نہیں کرتا۔ جب وہ اپنے وقت پر دیتا ہے تو اس لمبی دیر کا ایسا بہترین بدل دیتا ہے جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی۔ وہ تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو تم نے کبھی اپنی دعاؤں میں مانگا بھی نہیں ہوتا، مگر وہ تمہاری بہتری کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ کبھی تمہارے کاروبار یا رزق میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی صحت جواب دے دیتی ہے، کبھی اپنوں کے رشتے بدلنے لگتے ہیں، اور کبھی عزت پر آنچ آتی ہے۔ تم گھبرا کر سوچتے ہو کہ یہ سب امتحان صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اندر سے توڑ نہیں رہا ہوتا، بلکہ تمہیں فولادی طاقت دے رہا ہوتا ہے، تمہیں اس قابل بنا رہا ہوتا ہے کہ جب بے پناہ دولت تمہارے قدموں میں آئے تو تم اس کے نشے یا غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ ایک سچے اور شکر گزار بندے کی طرح اپنے رب کے آگے جھک جاؤ۔ دولت آنے سے پہلے صبر کی آزمائش صرف اس لیے آتی ہے تاکہ تمہارا دل اندر سے موم کی طرح نرم ہو جائے، تاکہ تم اس حقیقت کو جان سکو کہ رزق کی کمی اور تکلیف کے بھیانک دور میں بھی تمہارا رب تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اور جب تم یہ سبق سیکھ جاتے ہو تو پھر دنیا کی کوئی بھی دولت تمہیں بگاڑ نہیں سکتی۔ پھر تمہارا پورا رویہ بدل جاتا ہے۔ پہلے جس چھوٹی چھوٹی بات پر تم شکوہ اور شکایت کیا کرتے تھے، اب تم صرف خاموشی سے مسکرا کر کہتے ہو میرا رب میرے لیے سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ جملہ تمہارے پکے ایمان کی پہچان بن جاتا ہے، اور یہی ایمان تمہارے لیے بند رزق کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ صبر کا یہ سفر لمبا ضرور ہوتا ہے، مگر بے مقصد ہرگز نہیں۔ اللہ ہر بیتے دن کے ساتھ تمہیں تراشتا ہے، آپ کے اندر سے غرور، خود غرضی، بے وجہ کی شکایتیں اور بے صبری کا زہر باہر نکال پھینکتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب تم پوری طرح خالص ہو چکے ہو، تمہارے اندر سچا شکر اور برداشت کرنے کا حوصلہ آ چکا ہے، تو پھر وہ تمہیں ایسی بے گمان جگہوں سے نوازنا شروع کرتا ہے جہاں کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ حضرت مولانا رومی نے ایک اور جگہ بڑا ہی حسین فرمان فرمایا ہے، جو شخص ایک بار صبر کی مٹھاس چکھ لیتا ہے وہ پھر دنیا کے ہر زہر کو بڑی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ یہی صبر کا اصلی کمال ہے کہ جب تمہارے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا، تب بھی تمہارے دل میں ایک انہونی امید زندہ رہتی ہے۔ جب زمانے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی تمہاری آنکھوں میں یقین کا ایک دیا روشن رہتا ہے، اور یہی یقین کا دیا ایک دن تمہیں کامیابی کی بے مثال روشنی تک لے جاتا ہے۔ صبر کی سب سے کڑی آزمائش اکثر ٹھیک اسی وقت ہوتی ہے جب کامیابی تم سے محض ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوتی ہے، مگر انسان تھک ہار کر وہیں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں صرف تھوڑا سا اور روکا تھا تاکہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی بڑا انعام دے سکوں۔ کاش تم نے تھوڑا سا اور صبر کیا ہوتا۔ جو اس آخری لمحے میں تھوڑا سا مزید ٹھہر جاتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ صبر کی یہ آزمائش دراصل تمہارے ایمان کا اصلی پیمانہ ہے۔ اللہ تمہیں تھوڑا سا دکھ دے کر پرکھتا ہے کہ تم اس سے ناراض ہو کر دور بھاگتے ہو یا تڑپ کر اس کے اور زیادہ قریب آتے ہو۔ جو انسان دکھ اور تکلیف میں بھی اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے وہ اس کا سب سے خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے غیبی دروازے کھولتا ہے جنہیں دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔
یہ وجہ ہے کہ جو دولت صبر کے کڑے امتحان کے بعد ملتی ہے اس میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ وہ دولت صرف بینک بیلنس نہیں بڑھاتی بلکہ سینے کے اندر ایک سچا روحانی سکون بھر دیتی ہے۔ اس دولت میں رتی بھر بھی تکبر یا گھمنڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف اور صرف شکر کی خوشبو ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تمہاری زندگی میں سب کچھ بہت سست چلنے لگے، دعاؤں کے جواب رکتے ہوئے محسوس ہو، خواب ادھورے لگنے لگے، تو سمجھ جانا کہ تم اس وقت اللہ کے سب سے خاص امتحان میں ہو۔ آپ کے لیے رحمت کا دروازہ پوری طرح تیار ہے، بس تمہیں تھوڑا سا اور صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ دیر سے رنگ دکھاتا ہے، مگر جب دکھاتا ہے تو پوری زندگی کا منظر ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور آخرکار جب وہ حسین لمحہ آتا ہے کہ تمہاری برسوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تمہاری حالات راتوں رات بدل جاتے ہیں، تمہاری دن رات کی محنت رنگ لاتی ہے، تو تم اپنے رب کے آگے جھک کر صرف ایک ہی بات کہتے ہو: اے میرے اللہ، اگر میں نے صبر کے ان کڑے دنوں میں ہمت نہ ہاری ہوتی تو آج میں کامیابی کی یہ بے مثال خوشی کبھی نہ دیکھ پاتا۔ دولت سے پہلے اللہ تمہیں صبر سکھاتا ہے تاکہ تم اس دولت کو پا کر اس کے سچے شکر گزار بندے بن سکو۔ وہ تمہیں روک کر دراصل تمہیں اندر سے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور جب تم تیار ہو جاتے ہو تو وہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ صبر ہی وہ مقدس دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ دولت آنے سے پہلے تین تکلیفیں ضرور ملتی ہے۔ تیسری تکلیف یہ ہے کہ تمہیں لگاتار ناکامیوں کا بھیانک سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناکامی دراصل کوئی انجام نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتی ہے۔ یہ وہ سخت استاد ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کو اندر سے پوری طرح توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے بناتا ہے، اسے زمین پر گرا کر اور بھی زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی سب کچھ ختم ہو جانا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی اختتام نہیں بلکہ ایک نئے اور شاندار سفر کا آغاز ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو بے پناہ نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو فولاد کی طرح مضبوط کرتا ہے، اور بنیاد کبھی بھی آسانی اور سہولیت میں نہیں بنتی۔ وہ انسان کو آزمائش کے میدان میں اتارتا ہے، اسے ہارنے دیتا ہے، اسے رلاتا ہے، بار بار ٹھوکر لگواتا ہے، تاکہ جب کل کو بے حساب کامیابی آئے تو وہ انسان غرور کے بوجھ سے زمین پر نہ گرے بلکہ شکر کے سجدے میں جھک جائے۔ ناکامی وہ بے مثال استاد ہے جو وہ سبق پڑھاتی ہے جو بڑی سے بڑی کامیابی بھی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے فاصلہ رکھنا ہے، اور اپنی کمزوریوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت کیسے بنانا ہے۔ جب زمانے کے سارے راستے بند محسوس ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت انسان کے اندر ایک روحانی راستہ کھلتا ہے، وہ راستہ جو تمہیں تمہاری اپنی اصل پہچان تک لے جاتا ہے۔ ہر ایک ناکامی تمہارے اندر ایک نیا شعور اور سمجھ پیدا کرتی ہے۔ جب تم زمین پر گرتے ہو تب تمہیں اپنی اصلی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر برداشت کرنے کا کتنا حوصلہ ہے، تمہارے سینے میں یقین کا کتنا بڑا چراغ جل رہا ہے، اور تمہارے دل میں ایمان کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ اور یہی وہ مقدس لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں خود تم سے روبرو کراتا ہے۔ اکثر لوگ پہلی ہی ناکامی پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کامیابی ان کی قسمت میں تھی ہی نہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب تمہارے لیے کوئی بہت بڑی کامیابی لکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے تمہیں اندر سے بڑا انسان بناتا ہے۔ وہ تمہارے صبر، تمہاری نیت اور تمہارے جنون کو پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم اس خواب کے پرتی کتنے وفادار ہو جو تم نے اس سے دعاؤں میں مانگا ہے۔ ناکامی تمہیں بے نقاب کرتی ہے، دنیا کے سامنے نہیں بلکہ تمہارے اپنے سامنے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں تم نے جلد بازی کی، اور کہاں تمہاری دعاؤں میں اخلاص کی کمی تھی۔ یہ تمہیں وہ روحانی سمجھ دیتی ہے جو کامیابی ملنے کے بعد تمہیں زمین سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور جب تم اس ہار کے بعد دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہو تو تم پہلے جیسے کمزور انسان نہیں رہتے، تم پوری طرح بدل چکے ہوتے ہو۔ تم میں وہ گہرائی اور سنجیدگی آ چکی ہوتی ہے جو صرف اور صرف ہار کا سواد چکھنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی کوئی اتفاق نہیں بلکہ تمہاری روح کی تربیت ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کامیابی پانے کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ برداشت، اٹوٹ یقین اور مسلسل امید بھی چاہیے۔ یہ تمہارے دل سے غرور کا زہر باہر نکال پھینکتی ہے اور اس میں عاجزی کی مٹھاس بھر دیتی ہے۔
تاکہ جب دولت تمہارے قدموں میں آئے تو تم خود کو بڑا نہ سمجھو بلکہ صرف اور صرف اللہ کو بڑا سمجھو۔ ہمیشہ یاد رکھو، ناکامی دراصل کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہر ٹھوکر تمہیں ایک قدم اور اوپر لے جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بند دروازہ دراصل ایک ایسے بڑے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو ابھی تک تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ تمہیں اس جگہ سے روکتا ہے جہاں تمہارا نقصان ہوتا ہے، تاکہ تمہیں اس راستے پر لے جا سکے جہاں اس کے فضل اور رحمت کے خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر مہان اور کامیاب شخص نے سب سے پہلے بھیانک ناکامیوں کا سامنا کیا ہے۔ وہ گرا، ٹھہرا، تڑپا اور پھر دوبارہ اٹھا۔ ناکامی نے ہی اسے سکھایا کہ دولت ملنے کے بعد گھمنڈ کیسے نہیں کرنا اور عاجزی کیسے اپنانی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوئے، وہ کبھی روحانی طور پر گہرے اور مضبوط نہیں بن پائے، کیونکہ آسانیوں میں انسان کبھی بڑا نہیں بنتا۔ انسان ہمیشہ تکلیفوں اور بھٹی کی آگ میں تپ کر بڑا بنتا ہے۔ ناکامی تمہیں دو راستے دیتی ہے، یا تو تم چپ چاپ ہار مان لو، یا پھر تم دوبارہ اٹھ کر اپنی قسمت سے لڑو۔ اور جو انسان گر کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ صرف دولت کا نہیں بلکہ اپنی پوری تقدیر کا فاتح بنتا ہے۔ اللہ ایسے ہی بندوں کے لیے فرماتا ہے، میں اپنے ان بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں جو بار بار گر کر بھی تڑپ کر میری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ ناکامیوں کے بھیانک دور میں تمہارے اندر کی امید کی روشنی ٹمٹمانے لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، مگر وہی روشنی اگر تم سنبھال کر رکھ لو تو وہی تمہیں تمہاری منزل کا راستہ دکھانے والی مشعل بن جاتی ہے۔ اللہ تمہیں گھنے اندھیرے میں رکھ کر اپنی نور کی روشنی پہنچاتا ہے۔ وہ تمہیں پوری طرح خالی کر کے اپنی نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہے، تمہیں روک کر آگے بڑھانا چاہتا ہے، تمہیں اندر سے توڑ کر ایک مکمل انسان بنانا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم دراصل وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے ربانی روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی بھی وہی زخم ہے جس سے تمہارے اندر کا اصلی نور باہر نکلتا ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف جیت جانے میں نہیں بلکہ بار بار ہار کر بھی نہ رکنے میں ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا حسین لمحہ آتا ہے جب تم وہی کام دوبارہ کرتے ہو جس میں تم کبھی بری طرح ناکام ہوئے تھے، لیکن اس بار تمہارا انداز، تمہارا یقین اور تمہارا ایمان پوری طرح بدل چکا ہوتا ہے۔ اب تمہاری سوچ میں گہرائی ہوتی ہے، تمہارے کام میں اخلاص ہوتا ہے اور تمہارے دل میں اپنے رب پر اٹوٹ یقین ہوتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے، اب میرا یہ بندہ پوری طرح تیار ہے، اب میں اسے وہ سب کچھ عطا کروں گا جو اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناکامی تمہیں کبھی روکتی نہیں بلکہ تمہیں وہ صحیح دشا دکھاتی ہے جہاں تمہیں اصل میں پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا وہ انمول سبق ہے جو تمہیں آنے والی دولت کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی زندگی میں ناکامیوں کا کڑوا گھونٹ پی چکا ہو، وہ دولت ملنے کے بعد کبھی غرور یا گھمنڈ میں نہیں جیتا، وہ ہمیشہ اپنے رب کے شکر میں جیتا ہے۔ اور آخرکار جب وہ مقدس وقت آتا ہے جب دولت تمہارے قدم چومتی ہے، عزت بلند ہوتی ہے اور کامیابی کا عالیشان مکان بنتا ہے، تو تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور تڑپ کر کہتے ہو، اگر وہ کڑوی ناکامیاں نہ ہوتی تو آج میں اس کامیابی کی اصلی قدر کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تمہارا بہا ہوا ہر ایک آنسو، تمہاری ہر ایک شکست، ہر رات کی اڑتی ہوئی نیند تمہارے اس تکلیف دہ سفر کی ایک ایک اینٹ تھی، اور اللہ نے تمہاری ہر ٹھوکر کو تمہاری کامیابی کی سیڑھی بنا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ناکامی کوئی انجام نہیں بلکہ ایک مہان آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو تمہیں سکھاتی ہے کہ جب کامیابی آئے تو اس کی سچی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو تمہیں بے حساب دولت اور رزق کے قابل بناتا ہے، اور جب تم یہ سبق سیکھ لیتے ہو تو دولت صرف تمہارے ہاتھوں میں نہیں آتی بلکہ اس کا سکون تمہارے دل میں بھی اتر جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ناکامیوں کے دور میں صبر، ہر شکست میں اٹھنے کی ہمت اور کڑے امتحانوں میں اپنا خاص قرب عطا فرما۔ جب ہم زمین پر گرے تو ہمیں دوبارہ کھڑے ہونے کا حوصلہ دے، جب ہم تڑپ کر روئیں تو ہمارے دلوں کو یہ یقین دلا دے کہ یہ آنسو آنے والی بہت بڑی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہمیں وہ گہری نظریہ اور بصیرت عطا کر کہ ہم اپنی ہر ٹھوکر کو تیری عطا سمجھیں اور ہر نقصان میں تیری چھپی ہوئی رحمت دیکھیں۔ ہمارے دلوں کو غرور اور گھمنڈ سے ہمیشہ پاک رکھ، آمین یا رب العالمین۔